بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرے سے پہلے یہ 2 منٹ جو ہوتے ہیں یہ گفتگو کو، باتوں کو طے کرنے کے لیے تقریباً ہوتے ہیں، تو آئندہ 2 منٹ کے اندر مناظرے سے پہلے ایک دو باتیں ہیں وہ جو حسن اللہ یاری نے ہمیں بتانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، حضور کی اولاد، حضور کی اہل بیت کا جو منکر ہے اور جو حضور کی اہل بیت کا مخالف ہے وہ کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور دوسری بات یہ بتانی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے اور یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ ہوا، اس وقت آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد وہ جو لوگ تھے وہ کس نظریے والے تھے؟ وہ اہل السنت کے نظریے والے تھے یا کسی اور نظریے والے تھے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ موضوع مناظرے کے اندر موضوع سے فرار نہیں ہونا کہ وہاں کی اٹھائی اور وہاں پھینک دی، وہاں کی اٹھائی اور وہاں پھینک دی۔ جو موضوع سے فرار ہوگا یا ادھر ادھر کی بات اٹھا کے پھینکے گا، ڈالے گا، اس کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ موضوع پہ رہنا ہے، مقدسات کی توہین نہیں کرنی، تعظیم کا حتی الامکان خیال رکھنا ہے۔ تو بس تو مفتی صاحب اس میں ہم اس کو کیسے کریں گے، تعین اس کا کیسے کریں گے کہ یہ اس میں دلائل ہوں گے؟ یہ تو اوپن سا لگتا ہے مناظرہ۔ جی اوپن نہیں ہے، یہ ہم کہیں گے کہ یہ رافضی مرتد ہیں اور یہ اپنا آپ کا دفاع ثابت کریں گے، کتب اہل سنت سے، احادیث سے دکھائیں گے کہ یہاں یہ بات آئی ہے کہ جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے آ رہے ہیں، یہ ان کا حق کے ساتھ تعلق ہے۔ دلائل کے ساتھ بات کریں گے، ہم بھی دلائل سے کریں گے، یہ بھی دلائل سے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے دلائل میں بھی پھر وہ جو مثلا انسان جیسے اس کی ترتیب ہے نا، قرآن پاک سے، احادیث سے، جو ان کی معتبر کتب ہیں، اربع جو ان کی کتاب ہیں، اصول کافی وغیرہ، تو ایسی غیر ضروری علماء کی عبارات پیش کرنے میں میرا خیال میں کوئی ایسا اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہوگا انشاءاللہ، قرآن حدیث بس۔ چلیں ٹائم ہو گیا آپ کا 2 منٹ، اب ہم شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے درخواست کریں گے آپ بھی 2 منٹ کوئی ان کی باتوں کا جواب دے دیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو ابو بکر عمر کو نہ مانے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر کو اللہ نے نہیں مانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا ہے، اور یہ عینی ایمان ہے۔ ابو بکر عمر کو ماننا یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے۔ بات بالکل ان کے عقیدے کے برعکس ہے، ان کے ادعا کے بالکل برعکس ہے۔ ان کو اس ارتداد کا بحث نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے ان کا بڑا نقصان ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں گے۔ اور کئی سالوں سے ہمارے یہاں پہ مناظر چل رہا ہے کہ ان دونوں کا تم آ کے اسلام ثابت کرو، وہ ثابت نہیں کر سکے نا، تو یہ ایک نئی چال انہوں نے سوچا، بیٹھ کے پتہ نہیں کسی محلے کے کونے میں، گلی میں، مدرسے میں، مسجد میں کسی نے کو سکھایا کہ یہ بولو یہ بولو یہ بولو، اپنے ادھر بیٹھ کے نا اس نے اپنے سوچا ہے، کوئی مکر شکر نے 2-3 مولیوں نے بیٹھ کے بنایا کہ اس طرح بولیں گے، اس طرح بولیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ان کا جو ہے یہ نقش بندیاں، نقش جتنے یہ بند کریں، ان کے نقش بند ہو چکے ہیں، ان کے نقش جو ہے سب پانی پہ نقش پھیرنے کے آپ ذرا حسن صاحب پرسنل ذرا گفتگو ذرا کم فرمائیں پلیز۔ ہاں ان کے جو سارے ہمارے مہمان کا خیال رکھیں، خیال رکھیں۔ وہ تو مکر ہی لے کے آئے نا، جب اپنی طرف سے دلیل لے کے آئے، ہمارے نزدیک ان کے سارے دلائل مکر ہیں اور ہیلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ہر مکر اور ہیلے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پہ رد ہوگا، اور آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ شیخین ہی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتا، بالکل اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت بولا ہے، ان کا مخالف کافر ہے، بالکل بلا شک۔ اچھا، یہ ان کا سوال تھا۔ اور جی کو مفتی صاحب رہ گیا کوئی چیز؟ جی انشاءاللہ ابھی انہوں نے اس نے کہا ہے کہ یہ اہل بیت کا جو مخالف ہے وہ کافر ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جواب آ گئے ہیں نا، دو پوائنٹ نکات ریز کیے تھے آپ نے، ان کے جواب میرا خیال مل گئے ہیں نا۔ شروع کرتے ہیں پھر ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے، نہیں وہ میں نے ان کو کہہ دیا نا کہ وہ کیا ذاتیات ہے، تو آپ کا نام نقش بندی ہے نا،
وہ نقشبندی کون کی سے وہ ذاتیات؟ میں نے کیا بولا آپ کے اس ذاتیات؟ کا شاید ایسے لغوی ہی معنی کر رہے ابھی تھے۔ یاد سے رکھنا، ابھی سے رونا شروع کر دیا، یاد ابھی رکھنا، سے ابھی یاد تو رکھنا، وار آئی نہیں ہے نا، ابھی تو آپ نے رونا شروع یاد کر دیا رکھنا۔ ذاتیات پہ۔ کیا میں نے آپ کا کیا ذکر ابھی کیا سمجھاؤں گا۔ میری ذاتیات چلیں کا؟ جی، چلیں جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب رونا ذرا شروع، گھڑی کا ٹائم لگا دیں، چلیں جی۔ شروع کریں جی، اپنا مقدمہ رکھیں جی، دعویٰ رکھیں، کیا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واولادہ وانصارہ واحبابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رافضی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہاں جو بہت بڑی بات ہے کہ حسن اللہ یاری نے اس موضوع کو قبول کیا، تو جب انسان قبول کرتا ہے تو وہیں اس کی شکست ثابت ہو جاتی ہے کہ اس موضوع کو اس نے رافضیوں کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس کے لیے شکست تھی، قبول کرنا ہی شکست تھی۔ لیکن ابھی سب سے پہلے لفظ رافضی کی تعریف کرتے ہیں کہ رافضی کون ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن آگے حوالہ جات کی طرف سفر کریں گے۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کو گالم گلوچ کرے اور ان کے لیے گندی زبان استعمال کرے، اس کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس نے مجھ سے یہ پوچھا بھی تھا کہ رفض کس کو کہتے ہیں؟ رفض کہتے ہیں چھوڑنا، اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ یہ رافضی کب سے شروع ہوئے؟ رافضی کب سے شروع ہوئے؟ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام لغت کی کتاب ہے، الموجم الوسیط۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ الرافضۃ مؤنث الرافض وطائفة من الجنود تركوا قائدهم وانصرفوا فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زید بن علی حين نهاهم عن الطعن في الشيخين۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام زید نے جب کچھ لوگوں کو جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے لیے گندی زبان طعن و تشریح کر رہے تھے، انہوں نے منع کیا کہ شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کو گندی زبان کے ساتھ نہ پکارو، ان کو گالم گلوچ نہ کرو، تو ان لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو گالم گلوچ کرنا نہ چھوڑا، تو ان کا نام پڑ گیا رافضی۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ رافضی وہ ٹبر ہے کہ جس کی ابتدا ہی اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مخالفت پر پڑی ہے، تو یہ تو ابتدا سے ہی اہل بیت کرام کے مخالف ہیں۔ اب میں یہاں پہلی دو ضربیں لگانے کے بعد میں اس بات کو ذرا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے آگے لے کر چلتا ہوں کہ یہ جو رافضی ہیں، یہ جو شیعہ ہیں، یہ قرآن کے منکر ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے منکر ہیں، یہ خود رب رحمان کے منکر ہیں، خود رب رحمان کے قرآن کے گستاخ ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس پر کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو یہ ایک منٹ جناب، میں ذرا سکرین شیئر کر لوں، سکرین شیئرنگ جی کھلا ہے ایک منٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں،
تو حضور کے بعد کسی کو نبی کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ نبی بن جائے گا یا وہ نبی ہو جائے گا، تو وہ قرآن پر سے یہ ثابت ہو جب وہ قرآن کا منکر ہے تو کافر ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے رافضیوں کی کتاب اسی کا حوالہ دیتا ہوں، اس کے اندر رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بندہ نبی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے تاکہ بات جو ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہ ایک رافضیوں کی کتاب ہے میرے پاس، تو کتاب کا نام ہے الشافی، شافی، اس کا صفحہ نمبر ہے 279۔ یہاں ایک پوری روایت لکھی ہے عن ابیہ عن سلیمان الجعفری عن ابی الحسن الرضا عن ابیہ علیہ السلام قال رفع الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم فی بعض غزواته فقال من القوم فقالوا مؤمنون یا رسول اللہ قال وما بلغ من ایمانکم قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء قادوا من الفقه ان يكونوا انبیاء۔ ہاں جو ترجمہ ہے، جو بات کرنے والی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ تو کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام رضا علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ ایک غزوہ میں کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارا ایمان کس چیز سے کامل ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور عیش میں شکر کرتے ہیں اور قضاء الہی پر راضی ہیں۔ فرمایا یہ لوگ حلیم اور عالم ہیں، قریب ہے کہ یہ اپنے علم کی بدولت نبی ہو جائیں گے، یہ اپنے علم کی بدولت نبی ہو جائیں گے۔ یہ رافضیوں کی کتاب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کیا گستاخی لکھی ہوئی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی کہہ رہے ہیں۔ آؤ مسلمانوں، یہ تو قرآن کے منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن میں فرمایا وہ خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ رافضیوں کی کتاب کے اندر معتبر ان کے مذہب کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے حضور نے فرمایا نبی ہو سکتے ہیں، تو جو کہے حضور کے بعد نبی ہو سکتے ہیں وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نہ قرآن سے تعلق، نہ دین سے، نہ ایمان سے، نہ اسلام سے، نہ خدا سے، نہ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ضرب، پہلی ضرب ہے ہماری، ہم نے اس کو بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے مزید کچھ حوالہ جات لے کر آؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ رافضی جو ہے حسن اللہ یاری، توجہ کے ساتھ ہماری بات کو سنیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حسن اللہ یاری سن ذرا، لگے گی انشاءاللہ الرحمن، لگے گی اب ہماری تجھ پہ ضرب کاری اور نکل جائے گی تمہاری ہر بیماری۔ یہاں سے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے پیارے سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق تمہارے مذہب کی یہ کتاب ہے۔ کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہاں سے صفحہ نمبر 49 ہے۔ پہلے کتاب کا نام دیکھیں، تو پہلے بتاؤ نا۔ کتاب کا نام ہے روح الکافی، شیخ الاسلام ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق القرینی الرازی، اور یہ الجزء الثامن، یہاں یہ علی کب سے ہے کہ بیروت سے چھپی ہے۔ اس کتاب کا جناب صفحہ نمبر ہے 79۔ صفحہ نمبر 79 پہ یہ کیا لکھتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب، ایک منٹ۔ یہ صفحہ نمبر 58 آ گیا، آگے چلتے ہیں تھوڑا۔ تو یہ توجہ، میں بھی آپ کو ایک منٹ جی، ایک منٹ۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا تھا۔ جی بتاتا ہوں صفحہ نمبر 28 ہے، میں بھول گیا، معذرت بھول گیا، 28 تھا، صفحہ نمبر کو بھول گیا، صفحہ نمبر 28 تھا، 23 26 27۔ جی صفحہ نمبر 18 تھا۔ یا اس کتاب کے اندر کیا لکھا، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رافضیوں سے، شیعوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا لیتنی لم اتخذ کا خلیلا لقد اضللتنی عن الذکر۔ سنیے گا تمام، یہ جو ابھی ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں، یہاں سے دیکھو کہ رافضیوں کے مذہب کے اندر کتنی بڑی گمراہی ہے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کاش میں، اے رافضیوں، میں تجھ کو خلیل نہ بناتا، تجھ کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضللتنی، تم نے مجھ کو گمراہ کر دیا، معاذ اللہ۔ یہ رافضیوں کی کتاب ہے، کیا لکھا ہے رافضیوں کی کتاب کے اندر؟ مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ یہ گمراہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت سے محبت، یہ ہے اہل بیت سے مودت،
یہ ہے اہل بیت سے پیار. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پیار پر جو مولا علی کو گمراہ کرے, گمراہ کہنے والا ہو, گمراہ ماننے والا ہو, گمراہ لکھنے والا ہو اور اس مذہب کو ماننے والا ہو. وہ سب کے سب گمراہ ہیں, کافر ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان کا دین ٹائم ایمان ختم ہو قرآن گیا جی اسلام سے مفتی صاحب, ٹائم ختم ہو گیا, جی کوئی تعلق نہیں ہے. ٹائم فنش ہو گیا, ٹائم فنش. بلکہ یہ 11 منٹ سے زیادہ بات کی اس نے, 30 سیکنڈ 11 منٹ سے اوپر بات کی ہے. صحیح ہے, اچھا 11 منٹ ہو گئے, 11 منٹ 16 سیکنڈ سے بات کی. اچھا اجازت ہے جی, شروع کریں. جی جی آپ شروع کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو 15 منٹ کا تھا پہلے, تو 4 منٹ اس نے مزید بات کرنا ہے, بات کرنے دو اس کو, اور میں بھی 15 کرنی ہے منٹ. 5 منٹ, 4 منٹ اور. چلو میں اگلی ٹرن میں کر لوں گا. اگلی چلو 15 چلے, یہ 10 کی کر رہے. مجھے مسئلہ نہیں ہے, میرے پاس سوال مسئلہ بھی آ جائے گا تیرا. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, اس شخص کو نہیں آتا, میں نے کہا تھا رفظ کا مطلب نہیں آتا. کہتا ہے رفظ کہتے ہیں چھوڑنے کو, رفظ نہیں کہتے چھوڑنے کو, رفظ کہتے ہیں رد کرنے کو, ٹکرانے کو کہتے ہیں. جب زید نے کہا رفضتمونی, تم لوگوں نے مجھے ٹکرا دیا ہے. رفضتو کا مطلب ہے میں نے کسی چیز کو ٹکرا دیا ہے, میں نے اس کو رد کر دیا. اس کا مطلب نہیں, آپ کو نہیں آتا. آپ نے موجم وسیط کا واسطہ دیا, وہ کوئی موجم وسیط کوئی شیوں کی نہ کتاب ہے, نہ ہمارے نزدیک معتبر ہے, اور نہ زید ہمارے نزدیک کوئی امام معصوم ہے, ان کا کلام ہم پہ حجت نہیں. رفض کا اصل آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ قرآن مجید سے ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا ہے, جیسے ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کتاب شافی سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اقوام کے لیے جو بلاؤں پہ صبر کرتے ہیں, مصائب پہ صبر کرتے ہیں اور ایمان پہ ڈٹے رہتے ہیں, ان کے متعلق فرمایا علماء کادوا ان یکونوا انبیاء. اس کا غلط ترجمہ کسی نے اردو زبان میں اس طرح کیا کہ یہ حلیم ہے, یہ علی عالم ہے, اور یہ عنقریب یہ نبی بن جائیں گے. یہ غلط ہے ترجمہ. کادوا ان یکون, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو فضل ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کے قریب ہے. بالکل اسی جیسا ایک حدیث ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں, یہ المعجم الاوسط ہے, المعجم الاوسط للطبرانی, جزء 6 جو چھپی ہے سنہ 1995 میں. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے, حدیث نمبر 5996 ہے, صفحہ نمبر 126 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 126 پہ چلتے ہیں. یہ حدیث نمبر ہے 5996. یہاں پر یہ جملہ ملاحظہ فرمائیے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا, میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ فرمایا الحلیم کاد ان یکون نبیا اما علمت, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما علمت ان الحلیم کاد ان یکون, یہ آ گیا, کاد ان یکون نبیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ جو انسان, جس شخص میں حلم ہوتا ہے, حلم اس کو کس کو بولتے ہیں, یعنی غصہ آ جائے انتقام نہ لے, صبر کرے, وہ قریب ہے کہ نبی بن جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی شان جو ہے ان قریب انبیاء جیسی شان ہے. اس کا مطلب یہ ہے, یہ آپ کی اپنی کتاب میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ختم نبوت کا منکر ہے. ختم نبوت کے متعلق ہماری کتابوں میں بے شمار احادیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جزء اول, یہاں پر فضل امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وقال الذین اوتوا العلم, اس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اذ لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 269 میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز ذکرہ ختم نبیکم بنبیکم النبیین, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا. فلا نبی بعدہ ابدا, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعدہ ابدا, اور قرآن مجید کے بعد آسمانی کتابوں کا سلسلہ, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا, کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی. یہ ہمارا عقیدہ. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری کتابیں. ان کی اپنی یہ حالت ہے, ان کے اپنے فرقے کی حالت ہے کہ یہ ان کے اپنے فرقے کی ایک شاخ ہے قادیانیت. قادیانیت شیعوں کی شاخ ہے, ان کی اپنی شاخ ہے, اہل سنت کی شاخ ہے. یہ لوگ قادیانیوں کے ساتھ کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے ختم نبوت پر. ہر دفعہ مناظرہ کرتے ہیں, ان کے علماء ہار جاتے ہیں قادیانیوں, کیونکہ ان کے پاس ختم نبوت پہ کوئی حدیث نہیں ہے.
ہمارے پاس تو واضح احادیث ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، اتنے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ الٹا کاد الحلیم ان یکون نبیا، یہ تو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. اچھا، اب جو انہوں نے کتاب کافی سے جو روایت نقل کی ہے وہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے. قیامت کے دن ایک دوسرے سے پہ لعنت کریں گے، کہیں گے کہ کاش میں تو یہ دو آپ کو میں اپنا دوست نہ بناتا قیامت کے دن. اس کے متعلق آپ اس عبارت کو صحیح پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، میں اس کا مزید جواب دوں گا. لیکن فی الحال آپ نے اس کو صحیح پڑھی ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق کوئی گستاخی ہے. وہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے، وہ جو آپ نے فروع کافی، روضہ کافی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28 سے جو نقل کیا. اچھا، ابھی میں آپ کو توانو ڈسنا لوگوں، اس نے خود ارتداد کی بات شروع کی نا کہ شیخین کو نہیں مانتے. جی اب آئی شیخین کو نہیں مانتے تو دلیل کے ساتھ نہیں مانتے نا. یہ کتاب ہے المسند احمد بن حنبل، جز نمبر 15، ملاحظہ کریں یہاں پر. یہ صفحہ نمبر ہے 315، حدیث نمبر ہے 20,647. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث 20,647، 20,647 اسناد صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو نکل آئے. راوی کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے، فدعانی الیہ، مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ. میں آیا، ثم مر بی ابی بکر، پھر ابو بکر کے گھر کے پاس چلے، ان کو بھی بلایا کہ آ جاؤ. پھر عمر کے گھر کے پاس چلے، ان کو بھی بلایا، ان کو کہا کہ آ جاؤ. فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الانصار، پھر ہم چلے، ساتھ چلے، میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باغ تھا کسی انصاری کا، اس کے باغ میں ہم گئے. اچھا، فقال لصاحب الحائط اتمعنا بصرا، باغ والے سے کہا کہ تازہ کھجوریں لے کے آؤ، کھلاؤ ہمیں. فجاء بعذق فوضعه فاكل، اس نے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. فاكل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کھایا. ثم دعا بماء بارد، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے کے آؤ. فشرب، ٹھنڈا پانی بھی نوش فرمایا. فقال لتسألن عن هذا يوم القیامہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے روز قیامت اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تم سے روز قیامت اس کے متعلق پوچھا جائے گا، نعمتوں کا حساب ہوگا. فاخذ عمر العذق، عمر کڑے ہو گئے، اس نے اٹھایا ہے بھائی کھجوروں کا خوشہ. فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اٹھا کے زور سے زمین پہ مارا، یہاں تک کہ کھجوریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی، یعنی وہ بکھر گیا خوشہ اور کھجوریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی. اور کہا کہ انا لمسئولون عن هذا يوم القیامہ، یہ سے ہم سے پوچھا جائے گا. قال نعم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، الا من ثلاث، تین چیزوں کا سوال نہیں ہوگا. اس چیز سے جو انسان اپنی شرمگاہ کو چھپائے، اور وہ روٹی کا ٹکڑا جو انسان کو بھوک سے اپنے بھوک کا چارہ کرے، اور انسان کا جو گھر ہے وہاں پہ پناہ لیتا ہے سردی گرمی سے. یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں دیکھ لے کہ اگر آپ کسی پھل کو کسی مہمان کے سامنے اٹھا کے زمین پہ اس طرح مارتے ہیں کہ وہ پھل بکھر جاتا ہے، چاہے انگوروں کا خوشہ ہو، کھجور کا خوشہ ہو، سیب ہو، کوئی چیز ہو، وہ بے احترامی ہے، وہ کیا ہے، وہ توہین ہے، مہمان کی توہین ہے. وہ وہاں پہ جو محترم شخص بیٹھا ہے، تو عمر نے جو کیا ہے وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توہین کرنے والا بالاجماع کافر ہے، اور اس کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے، اور اس کو فاروق اعظم کہنے والا بھی کافر ہی ہوگا. مسلمان اس کو کیسے فاروق اعظم کہتے ہیں؟ یہ مستد احمد بن حنبل ہے بتحقیق شیخ شعیب الارناؤت، جلد نمبر 45. یہاں پہ ملاحظہ کرے، اسی حدیث کو وہ نقل کرتا ہے، اور اللہ آپ کا بلا کرے. اس کے بعد کہتا ہے رجال الاسناد ثقات، اور اس کے نزدیک میں یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح یہ کتاب جامع شعب الایمان جو بیہقی صاحب کی، وہاں پہ بھی مذکور ہے، جزء سادس، چھاپ مکتبۃ الرشد سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پر اسی حدیث نمبر 4281، صفحہ نمبر 328، اسنادہ رجالہ ثقات، اس کو نقل کر کے کہتا ہے کہ فاخذ عمر العذق فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے کھجوروں کا خوشہ اٹھایا، زور سے زمین پہ مارا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکھر گیا ہے. اچھا، یہاں پر یہ شرح مشکل الآثار ہے، جلد نمبر 1، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر حدیث نمبر 468 اور 469 دونوں کا کہتا ہے اسناد حسن ہے، دونوں میں یہی ہے. اچھا،
اللہ آپ کا بھلا کرے میرے محترم ناظرین، عمر کو نہیں پتا تھا قرآن مجید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یہ تو اللہ قرآن کی آیت ہے، اور بھئی یہ اس کو فاروق کہتا ہے، خلیفہ کہتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا تھا قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کس لیے؟ نعمتوں کے حساب کے لیے، یوم الحساب، نام ہی اس کا یوم حساب، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح بے عزتی کرنا۔ اور یہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء لحافظ ابی نعیم الاصبہانی۔ اب اس میں ملاحظہ کریں جزء ثانی، یہاں پر جو الفاظ ہیں صفحہ نمبر 27 میں ابو عصیب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں ذکر میں یہ ہے فَأَخَذَ عُمَرُ الْإِذْقَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْض حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصْرُ نَحْوَ وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کھجور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آئے، اتنے زور سے مارا اس نے۔ اب آپ خود بتاؤ میرے محترم ناظرین، میں سب کو یہاں پہ جتنے میری مائیں دیکھ رہی ہیں، جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، جتنے میرے محترم مہمان دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی جگہ پہ ہوں، وہاں پہ کوئی شخص آ کے اٹھا کے انگور کا خوشہ ایسے زور سے مارتا ہے کہ وہ آپ کے مہمان کے چہرے کی طرف آتا ہے یا آپ کے چہرے کی طرف آتا ہے، یا کھجور کا خوشہ ہو یا کوئی اور پھل ہو اس طرح زور سے مارے کہ وہ آپ کی طرف آ جائے، آپ کے چہرے کی، یہ احترام ہے، تکریم ہے یا توہین ہے؟ بلا شک بلا ریب۔ آپ مسلمان کے پاس جائیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان میں چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، پاکستانی، کسی بھی ملک کا ہو، کافر کے پاس جائیں، رشیا والے کے پاس جائیں، امریکی والے، جاپانی، چائنیز، سب کہیں گے کہ توہین ہے۔ کسی کے ہاں یہ تکریم نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے، یہ توہین ہے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب۔ یہ منیر مجھے بتا دے، حدیث صحیح ہے، تمہاری کتابوں کا، اشیاء کتابوں کا نہیں۔ توہین رسالت کا مرتکب کب سے فاروق بنا ہوئے؟ اور تمہارے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کو فاروق یہودیوں نے لقب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فاروق بولا نہیں ہے۔ تم یہود کے مقلد ہو کہ ایسے شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا اس کو تم فاروق کہتے ہو۔ وہ کس کی تقلید میں؟ یہودیوں کی تقلید میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو تو فاروق نہیں بولا۔ اب پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رفض کرنا ابو بکر عمر کو نہ ماننا یہ عین ایمان ہے، ان کی تکریم کرنا یہ عین کفر ہے۔